بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شکیل اختر اور پروگرام ہے روشنی۔ اتنا سفر ہم کر چکے ہیں کہ آپ کو اس پروگرام کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ پروگرام ہے کیا۔ یہ پروگرام کوئی بہت گہرے عمیق فلسفے پر گفتگو نہیں ہے، کوئی سائنس ٹیکنالوجی پہ گفتگو نہیں ہے، بلکہ صرف کتاب پر گفتگو ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جس کے لیے کتاب کی ضرورت نہ پڑے، اور کوئی کتاب اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اس کتاب میں لکھے ہوئے لفظ کے صحیح تلفظ، صحیح مخرج آپ تک نہ پہنچیں۔ اور ان سب کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اسے لغت یا لغات کہتے ہیں۔ دو ماہرین بیٹھے ہیں، میں اپنی بھی اصلاح آپ سے کروں گا۔ لغت ڈکشنری کو کہتے ہیں۔ ڈکشنری میں کیا ہوتا ہے، میں نے تو پڑھی ہے، آپ نے بھی شاید پڑھی ہوگی، کیونکہ مجھے نسیم اللغت میں شعر یاد کرنے کے لیے اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو جو مجھے شعر یاد ہے جس سے تلفظ درست ہے، اس طرح کی بہت ساری لغات ہیں۔ آج ہم جس کتاب پر بات کریں، اب یہ کتاب ہے یا نہیں، ابھی ہم اس کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ میرا استحقاق نہیں ہے، جو ماہرین ہیں وہ بات کریں گے کہ کتاب میں ہم نے شامل کیا لغت یا لغات۔ کیا یہ کتاب ہے؟ کیا اس کی حیثیت کتابوں جیسی ہے؟ اور کیا اس کی اہمیت کیا ہے؟ جو پی ٹی وی کی خوش قسمتی ہے کہ جو دو ماہرین ہمیں مل گئے، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اس موضوع سے۔ ڈاکٹر شاہد کمال، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر فہیم شناس کاظمی، میرا اعزاز ہے، مجھے خوشی ہے جناب کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، لغت کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو میں چاہوں گا، یہ نظریہ ضرورت کے تحت استعمال میں آنے والی چیز ہے۔ یعنی یہ بینک ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ چلے جاتے ہیں، ادروائز آپ کے تمام پیسے وہاں محفوظ رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے لغت جو ہے کہ یہ الفاظ کا ایک بینک ہے۔ کیش ختم ہو جائے تو علم کا اے ٹی ایم بلاک ہو جاتا ہے۔ ایک بینک ہے جہاں سے آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس میں سے دیکھ لیتے ہیں چیزوں کو۔ تو لغت کا مطالعہ جو ہے اس طرح سے تو کتاب کی طرح تو آپ نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ لغت جو ہے اپنی ضخامت میں عام کتاب سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو کتاب آپ نے دکھائی یہ تو مطلب یہ تو اس کی تو بہت ساری جلدیں ہیں، اور ایک بڑا طویل کام ہے یہ، جو میرے خیال ہے 1958 سے شروع ہوا۔ مولوی عبدالحق صاحب نے اس کو شروع کیا تھا، اس کے بعد نسیم امروہی صاحب ہوئے، ابوالعلا صدیقی صاحب آئے، پھر بہت سارے لوگ آتے گئے۔ فرمان فتح پوری صاحب نے اس میں کام کیا، سیر انصاری صاحب ہمارے استاد، انہوں نے اس ادارے کو کیا۔ اور عہد حاضر میں جو ایک بہت بڑا نام ہے لغت نویسی کے حوالے سے اور املا کے حوالے سے، وہ ڈاکٹر رؤف پاریک صاحب۔ ضرورت کے تحت استعمال کی جانے والی کتاب کو لغت کہتے ہیں۔ نہیں، کتاب کو نہیں کہتے، لغت کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اچھا، آپ اس کو کتاب ماننے کو تیار نہیں ہے، میں بار بار نہیں، کہہ رہا ہوں۔ کتاب جو ہے، دیکھیے کتاب جو ہے وہ ایک کلیکٹیو ناؤن ہے۔ میں ایک اور پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ سر، فہیم شناس کاظمی صاحب کچھ۔ لغت ایک ایسی کتاب ہے میرے نزدیک کہ جسے جتنی دفعہ بھی پڑھا جائے اس کی تازگی ختم نہیں ہوتی۔ آپ جب بھی اسے پڑھیں گے آپ کو کچھ الفاظ کے نئے معنی آپ کو نظر آئیں گے، آپ دریافت کرتے چلے جائیں گے۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ افسانہ یا ناول یا شاعری کی کوئی کتاب 5 دفعہ پڑھتے ہیں، 6 دفعہ پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہو جاتی ہے، مگر یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگی مگر آپ کے حافظے کا حصہ بنتی بھی چلی جائے گی۔ آپ کو بہت سارے الفاظ کے مترادف الفاظ جو ہیں وہ ملتے جائیں گے، اور ان کے نئے نئے معنی آپ پر کھلتے جائیں گے۔ آپ کی تہذیب میں کتاب لغت دیکھنا ہے یا لغت پڑھنا ہے؟ ہم کہیں گے کہ لغت دیکھیں۔ دیکھیں۔ جی، کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، لغت میں ضرورت کے وقت لفظ دیکھا جاتا ہے، مگر اگر آپ اسے پڑھنا بھی چاہیں تو ایز اے اہیت جسے ہم جیسے کہہ سکتے ہیں، ساخت میں وہ ایک کتاب ہے، اور ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ مگر ناول میں یا افسانے میں یا ڈرامے میں ایک ترتیب ہے، جملوں کی ساخت ہے، ہم اس کے ساتھ بہتے واقعات کے ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ اس میں آپ کو واقعات لفظ میں سمٹے ہوئے ملیں گے۔ اب پورا اگر ہم بات کریں تو ایک لفظ ہے کن فیکون۔ اب کن فیکون کی تشریح کیسے ممکن ہے؟
مگر یہاں ہمیں یہی بتایا جائے گا کہ دیکھیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کائنات کو خلق کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، مگر ہم اس کی مکمل تشریح نہیں کر سکتے. صاحب کتاب سے پوچھنا پڑے گا. جی. اچھا، اس کے علاوہ ایک امتیاز اور ہے جی لغت کا، کہ لغت جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر آدمی کی ضرورت ہے. کتاب جو ہے وہ دلچسپی کے مطابق ہوتی ہے، کہ آپ کے ہاں وہ کتابیں ملیں گی جو آپ کی دلچسپی کی ہیں. اس کا شعبہ کوئی ہو سکتا ہے. جوش صاحب کا ایک جملہ ہے کہ لغت تمہاری ضرورت ہے. جی. ہم جو بولتے ہیں وہ زبان ہے، اور زبان جہاں جمع ہوتی ہے وہ لغت ہے. تو جوش صاحب تو ہے نہیں، بالکل آپ ہی لوگوں سے پوچھوں گا. بالکل بات صحیح ہے. بالکل صحیح. ڈکشن اور ڈکشنری میں کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا اس کو ذرا براڈر پراسپیکٹو میں لے جاتے ہیں. یورپ میں یا جو امریکہ وغیرہ میں وہاں بھی ڈکشنری استعمال ہوتی ہے، وہاں ڈکشن اور ڈکشنری کا فرق کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اردو انگریزی چھوڑ دیں. نہیں، ڈکشن جو ہے وہ تو اسلوب ہے. ڈکشن تو اسلوب ہے. ٹھیک ہے. ڈکشنری جو ہے وہ ایک خزانہ ہے، ایک کلیکٹیو ناؤن ہے. ڈکشن سے ڈکشنری نہیں بنی. ڈکشن سے ڈکشنری، اس کا جو بیسک ہے، جو روٹ ورڈ ہے، وہ تو ڈکشن سے ہی ڈکشنری ہے. لیکن ہم جب اردو میں اس کو دیکھتے ہیں تو ڈکشن سے مراد ہمارا ہوتا ہے ایک اسلوب، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اچھا کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب اب کہ آج کی نئی نسل ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہے، الف جہاں ختم ہوگا پھر نون سے کوئی لفظ، نون سے نون فے کو تلاش کریں، اور وہ گوگل پہ ایک لفظ بولتا ہے اس کو بلکہ تلفظ آ جاتا ہے. اگر میں معاف کیجیے گا نئی نسل کی زبان بولوں تو پھر اتنی ساری بوجھ کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں کتاب کی ایک اپنی اہمیت ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے یہ کتاب کی اہمیت پر ہے. کتاب کی اپنی اہمیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتاب جو ہے، جیسے ابھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا، کتاب جو ہے وہ وقت کے ساتھ چلتی ہے، آپ کے پاس رہتی ہے. گوگل پہ آپ کے پاس جانے کے لیے بہت سارے آپ کو لوازمات کی ضرورت ہے، کئی چیزیں چاہیے آپ کو. کتاب اگر آپ سب سے پہلے بجلی چاہیے، پھر وائی فائی چاہیے. جی کئی چیزیں چاہیے آپ کو. کتاب سے اگر آپ کی دوستی ہے، کتاب آپ کے گھر میں موجود ہے ایک تو منٹ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو چاہیے. روکوں گا. دیکھیں میں بڑی محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں، میرا مقصد حل ہو گیا. کتاب سے آپ کو تعلق رہے گا، روشنی نہیں ہوگی تو آپ ماچس سے وہ روشنی پیدا کر دیں گے. لیکن اگر آپ موبائل فون کے محتاج ہو گئے تو جب تک بجلی آ رہی ہے، جب تک وائی فائی ہے، اور جب تک بیلنس ہے، بیلنس ختم آپ کا علم ختم، وائی فائی ختم، کتاب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اندھیرے میں بھی ذرا سی روشنی میں ہی آپ کو علم دے گی، بلکہ اسی سے روشنی پھیلتی ہے. ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے جو میں ان دو معزز حضرات سے کہلوا چکا ہوں کہ کتاب سے رابطہ جوڑیے. فون استعمال کیجیے، منع کسی نے نہیں کی، کتاب سے رابطہ رکھیں. ڈاکٹر صاحب اب آ جاتے ہیں، اس کا ڈکشن ہے. تلفظ بہت بڑا مسئلہ ہے، لفظ کا وہ تلفظ بھی غلط کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، جو ہمارے ایک اسٹیٹس والے لوگوں نے کہ کیا ضرورت ہے کہ اردو کو اس طرح بولا جائے، بس ٹھیک ہے کام چل رہا ہے. لیکن اگر انہی کا بچہ انگریزی کا کوئی لفظ بولے گا تو اس کو جب تک اس کو درست نہیں کر لیں گے اس کو چین نہیں آئے گا. اس رویے کا نہج البلاغہ اور صاحب نہج البلاغہ کی روشنی میں جاننا چاہوں گا. کائنات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کلام ہی وہ میزان ہے جس پر انسان کی شخصیت کو پرکھا اور تولا جا سکتا ہے. واہ. اگر ہم اس معیار کو ہم دیکھ لیں تو اللہ نے کسی بھی جگہ پوری کائنات میں 4 کتابیں اتاری، انبیاء نے بھی کلام ہی کیا، اعمال بعد میں سرزد ہوئے، کلام پہلے آیا، قلم پہلے. اور اللہ نے اس کو بڑا احسان جتایا. الرحمن علامہ علم القرآن خالق الانسان علامہ البیان، ہم نے علم بیان دیا. اب یہ علم بیان سارا زبان پہ ہی ہے، زبان کے استعمال پر، کہ ہم کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں. وہی پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ انسان کی قیمت اب اس کی زبان پہ ٹھہری آ کے. جب ہم اس کی زبان کو دیکھیں گے کہ وہ اپنی زبان میں کس کمال کے درجے پر فائز ہے. جیسے امیر انیس کا نام لیتے ہیں، مرزا دبیر کا نام لیتے ہیں، مرزا غالب کا نام لیتے ہیں، میر تقی میر کا نام لیتے ہیں. میر تقی میر نے ایسے الفاظ کو بھی پڑھتا جو اس زمانے میں مردود تھے اور اسے شعر کا حصہ بنا. غریب الفاظ. غریب الفاظ.
بہت سارے ایسے الفاظ، ان کی ایک لغت ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے بھی مرتب کی، متروک الفاظ کی، مگر وہ بہت سارے وہ متروک الفاظ پھر سے ایک دم معاشرے کے بولتی ہوئی زبانوں میں، ٹی وی پر، ادھر ادھر ہر جگہ اخبارات میں رائج ہو جاتے ہیں، کچھ جو رائج تھے وہ نکل جاتے ہیں۔ مجھے ایک مسئلہ یوں سمجھ میں آیا کہ عزیز احمد مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کا ایک اپنا محاورہ ہوتا ہے، ہر زمانہ اپنی لغت اور اپنی زبان خود ترتیب دیتے ہیں۔ اب وہ جو ترتیب دے رہا ہے وہ لازمی نہیں کہ کتاب میں بھی ہو، وہ رائج ہوتی ہے معاشرے میں۔ ایک زمانہ تھا ہم ایک محدود سے معاشرے میں زندہ تھے، جہاں ہماری زبان پر صرف عربی یا فارسی کے اثرات تھے۔ اب اردو زبان پر براہ راست ساری دنیا کی زبانوں کے اثرات آ رہے ہیں۔ اب جس سطح پر آ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لغت ہم بنا چکے ہیں، یہ 22 جلدوں پر، جو ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب نے اس کا وہ ایک بڑا اہم حوالہ اور اہم نام ہے، انہوں نے اسے آپ کمپلیٹ ترقی کیا۔ اردو بورڈ کراچی کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں ترقی، یہ انہوں نے بہت ساری جلدوں پہ مشتمل جی بنائی یہ 22 جلدوں پر بنی۔ مختصر قومی زبان نے بھی کوئی لغات چھاپی، تلفظ بھی ایک جی شان اللہ اچھا کا ڈاکٹر صاحب، اس میں اگر میں بیگم کا تلفظ دیکھ رہا تھا، اس میں بیگم لکھا ہوا ہے، تو میں اپنی بیگم کو اگر بیگم کو تو وہ تو مجھے گم کر دے گی۔ مختلف ہمارے ہندوستان یا پاکستان جو اس ٹائم مشترکہ تھا، جب اردو بولی جا رہی تھی، لکھی جا رہی تھی، تو مختلف زبانوں کے تلفظ مختلف تھے۔ ان میں ظاہر ہے کہ ہر لفظ جو آ رہا تھا باہر سے، عربی کا آیا، فارسی کا آیا، انہوں نے اپنے اپنے انداز سے جب لکھا تو کہیں بیگم ہو گیا، کہیں بیگم ہو گیا، کہیں بیگم ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، جس مقصد کے لیے ہم نے پروگرام کیا ہے، میں لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا تھا، ڈاکٹر صاحب محرک ہے اس پروگرام کی، اس میں بزم کا مطلب نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ پہلے اس پہ قائم ہے نا؟ مطلب جس معنوں میں آپ لے رہے ہیں یا ایک ہم لیتے ہیں، تو وہاں تو ایک پورا پروسیس ہے، اور ہماری جو لغت ہے، یہ میرا اعتراض کہہ لیجیے یا میں نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، آپ کا نقطہ نظر بالکل ٹھیک ہے کہ یہ لغت جو ہے یہ آپ کو مطلب نہیں بتا رہی، مترادف۔ یہ مترادفات بتا رہی ہے۔ یعنی ایک مشکل لفظ کا رائج الوقت آسان لفظ کون سا ہے؟ اب بزم ہے، آپ نے کہا بزم کا مطلب جی محفل، آگے لکھ دے گا وہ مجلس، انجمن، چند لوگوں کی اکٹھا ہو جانا، یہ ہو گیا۔ اب کہیں صاحب انجمن کا مطلب کیا ہوا؟ کہیں صاحب محفل، اور محفل کا مطلب کہنے بزم۔ تو یہ مترادفات ہیں، یہ آپ کو اس کا پوری ڈکشنری میں، پوری لغت میں یہ رویہ ہے۔ یہی ہمارا یہی طریقہ کار ہے۔ اب جیسے آپ کے سامنے لغت رکھی ہوئی ہے، اس لغت کا اختصاص یہ ہے کہ انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا، اور کام یہ کیا کہ ہر لفظ کی سند لی، کسی شاعر سے، کسی اہل اس کا مادہ کیا ہے، اس کا وہ کیسے بنا ہے، وہ یہ لفظ کہاں استعمال ہوا، کیسے غالب نے اس کو کیسے استعمال کیا۔ یہ تو عربی کی منتج کی بات کر رہے ہیں نا، اردو میں عربی لغت کا تو ایک الگ طریقہ ہے، اس میں بھی ہے، اس کا بھی طریقہ ہے۔ تو انہوں نے بڑی محنت سے یہ کیا کہ یہ ساری چیزیں بتائیں کہ ہر لفظ پر یہ کام ہوا کہ یہ لفظ کہاں اور کیسے استعمال ہوا۔ تو لہجے کا کیا فرق ہو ڈاکٹر صاحب؟ میسر لفظ ہے یا مؤثر لفظ ہے؟ لکھنؤ والے کیسے استعمال کرتے ہیں لفظ، دہلی والے کیسے کرتے ہیں، حیدرآباد والے کس طرح کرتے ہیں، رامپور والے کس طرح۔ ایک ڈکشنری میں یہ تو سب چیزیں نہیں سمجھی جا سکتی، لکھتے ہیں آپ؟ نہیں، اسی لیے تو 22 جلدوں میں چلی گئی۔ اچھا، اسی لیے جب جتنا لہجہ بدل جائے گا اتنی جلدیں بڑھتی اتنی تفصیل جب اس میں بیان کی گئی تو یہ 22 جلدوں تک پہنچ گئی۔ اور یہی پرابلم ہوا کہ ہمارے ہاں جو ہم نے کہا نا کہ لغت دیکھتے ہیں، لغت پڑھتے نہیں ہیں، تو وقت ضرورت کے تحت اس کو کھولتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی ایسی دلچسپی کی چیز بھی نہیں ہوتی کہ جو آپ کو روک کے رکھے، کوئی اس میں کوئی منظرنامہ نہیں ہے۔ نہیں، دادی اماں کی لغت میں 4 آنے 5 روپے مل تو جاتے تھے۔ اب وقت کے مطلب ضرورت کے تحت آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب بات کیا ہے کہ یہ ایک بڑا کام ہوا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو لغات ہوتی رہیں وہ اتنی مطلب واجبی سی تھیں، لیکن ایک یہ مستقل مزاجی سے ایک بہت طویل کام ہوا۔ اچھا کام، اس کو اپریشیٹ کریں، کام اچھا ہوا۔ لیکن یہ بتائیے کہ کیا زبان بولنے کے لیے
तलफ़्फ़ुज़ का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, परफेक्ट होना। देखिए मैं इसमें बात अर्ज़ करूँ, ज़ाहिर है आप अपनी ज़बान से पहचाने जाते हैं कि आपका लहजा कैसा है, आपका तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, आप कितनी खूबसूरत ज़बान बोल रहे हैं, आपके लफ्ज़ों का इंतखाब कैसा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वरना तो माशरा तो एक बहुत बड़े गिरोह पर मबनी होता है ना, उसमें ये सब लोग इसकी पाबंदी नहीं कर सकते। उसके लिए मुताला भी चाहिए, उसके लिए इल्म भी चाहिए, उसके लिए किताब भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें शामिल होती हैं। ज़बान का ठीक बोलना, खूबसूरत बोलना, इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है सही। कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो बोलेगा। जो हमारे घर में बुज़ुर्ग थे वो हमें टोक देते थे, ये कैसे बोला, इस तरह का। ये लफ्ज़ तुमने मिसरा पढ़ा, देखो उसमें सख्ता है। घर की ख़वातीन जो हैं वो बता दिया करती थी कि देखो ये मुहावरा गलत बोला तुमने। तो हालांकि वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे इतने, मगर लेकिन माहौल, वो एक कल्चर का हिस्सा था, तरबियत। ज़बान का ठीक बोला जाना। अब सूरत हाल ये है कि अब गलत ज़बान बोल के खुश हो रहे हैं। देखिए, अगर हमारे बच्चे आपसे पूछे, अभी फ़ोन अगर होता तो कहते ये डॉक्टर साहब, 2 डॉक्टर साहबान बैठे, ये बताइए एक किसी लुग़त का नाम बताइए जिसको हम रुजू करें, कोई ऐसी लुग़त जो आप लोगों के हिसाब में बेहतर हो। सभी बेहतर है, तो कोई हर्ज नहीं। देखिए मैं अब अर्ज़ करूँ कि एक अकील अब्बास जाफ़री साहब ने, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो एक बहुत उम्दा काम किया जिसकी वजह से आपके साथ आपका जो जदीद सहूलियात से जुड़ गई चीज़ कि उन्होंने इसकी ऐप बनाई। मैं जी, ठीक कह रहा हूँ? बना के उन्होंने ऐप बना दी। तो अब बच्चों को तो हम ये कह देंगे कि भाई चलें, अगर आपको फौरी तौर पर ज़रूरत है तो आप ऐप इस्तेमाल कीजिए, उर्दू लुग़त बोर्ड की जो ऐप है। ऐप की क्या गारंटी है कि वो सही है? नहीं, वो इसी की है ना, इसी के वही तो कह रहा इसी के हूँ, वर्ड पर है। इसी से बना है ना, इसी से इससे है आप ना। रॉकेट बना रहे, जहाज़ बना जी रहे, जी जी वो क्या कहते हैं, जी। तो वो अब मैं फ़िलहाल फौरी तौर पे खिस्से मैं भी कह अव्वल चून दूँगा। आद में मार कज, जी ये तो ठीक हो ना, इससे ऐप बनाए, जहाज़ बनाए। जी जी, तो ये तो ठीक है बड़ी हद तक। आप इसमें मुतमईन मैं हैं हर मुतमईन हूँ, लुग़त से? मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ साहब, इससे। बिल्कुल मुतमईन है जनाब इससे। समझे, और मैं इससे- इसमें देखें दूसरा ऑप्शन कोई जो नहीं है लोग यार। रहे हैं, हाँ, जिन लोगों से ताल्लुक़ रहा हमारा भी, डॉक्टर फरमान साहब के बाद फहमीदा रियाज हैं, अकील अब्बास जाफ़री हैं, और उससे पहले अब्दुल्ला सिद्दीक़, सारन सारी साहब सारन हैं, सारी साहब, सैर हमारे अंसारी यहाँ साहब मौजूद हैं। जो हमारे हयात में मौजूद रहे। और हमने उस ज़माने में वहाँ जाके वो कार्ड भी देखे, वो रसाइल भी देखे, काम हुआ है खुद, वो काम हुआ है। चीज़ें भी देखी, वो किताबें भी देखी, और ख़ुद बाज़ किताबों को पढ़ने का। इंग्लिश हमारे लिए सरासर अजनबी होती है, हम उसके लिए हम डिक्शनरी को देखते हैं, बार बार जाते हैं। उर्दू हम घर में बोलते भी हैं, बाहर भी सुनते हैं, सामने भी देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ एक आवाज़ है, एक गूंज है, उसके अंदर हम जिंदा हैं, हम उसके अंदर जिंदा हैं, वो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। इसलिए उसके बहुत सारे अल्फाज जो आधी ज़बान का आधा इल्म होता है वो तो हमें होता है, 4-5 इल्म मुख्तलिफ़ किताबों में पढ़ाए जाते हैं, 5 प्राइमरी सतह जी तक। जी। अगर हम उसे एक किताब में कर दें तो बच्चों की नॉलेज उर्दू के बारे में भी वसी हो जाएगी, जैसे इस्लामियात, साइंस, और दूसरे इसके बाद माशरती उलूम। ये बहुत सारी चीज़ें हमने खामखा फैला रखी। एक तो बच्चे पे बर्डन होता है, अगर हम उसको एक किताब में समेट दें तो नतीजा क्या होगा कि बच्चे के जहन में जो लुग़त तरतीब पाएगी उसमें वो वर्ल्ड वाइज हो, एक पूरी दुनिया। ये निसाब बोर्ड को मशवरा दे रहे हैं आप? जी, मैं आप मशवरा दे रहा हूँ। नाज़रीन, इतनी सारी गुफ्तगू की है, आज तक जो कुछ मैंने लुग़ात में पढ़ा है, इन 1 घंटे में इन 2 अशख़ास से मैंने अख्ज़ कर लिया, कशीद कर लिया। मैं अपने अंदर तजस्सुस पैदा करें। अच्छे कपड़े का शौक़ है, अच्छे टेलीफोन का शौक़ है, अच्छी टाई का शौक़ है, मैचिंग कपड़े का शौक़ है, तो अच्छी शायरी करने में, अच्छी शायरी सुनने में, शेर को वज़न में कर लेने में, दर्जी ढूंढते हैं कि वो आपकी तराश खराश ऐसे जो फिट हो, तो जब शेर पढ़ते हैं उसमें भी कुछ फिटिंग देख लिया करें। ये मुनाफ़िक़ाना रवैया छोड़ दें, वरना माशरा बहुत गहराई की तरफ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जहाँ सिर्फ अंधेरा है, एक ही सहारा है, और वो किताब है जो आपको रोशनी दे सकता है। शकील अख्तर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।